الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ اور عزیز دوستو، یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہیں المہند علی المفند، المہند علی المفند کے درس کے سلسلے میں گزشتہ سے پیوستہ آج آپ کی خدمت میں سوال نمبر 21 اور سوال نمبر 22 کے بارے میں کچھ مختصر گزارشات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ المہند علی المفند، علماء حرمین نے علماء دیوبند کو ایک سوال نامہ لکھا جس کے اندر یہ کچھ سوالات تھے تاکہ علماء دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ علماء حرمین پر واضح ہو جائے کہ آیا علماء دیوبند کے وہی عقائد اور وہی نظریات اور وہی معمولات ہیں جو اہل سنت کے معمولات ہیں۔ تو ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا جو علماء حرمین نے علماء دیوبند کو روانہ کیا اور اس سوال کا جواب طلب کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ السوال الواحد والعشرون، 21واں سوال، اتقولون ان ذکر ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبح شرعا من البدعات السیئۃ المحرمۃ ام غیر ذالک؟ یہ علماء حرمین نے علماء دیوبند کو ایک سوال پوچھا۔ سوال کا مقصود کیا ہے؟ علماء حرمین کے سامنے علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے جس مکار اور عیار شخص نے علماء حرمین کے سامنے جھوٹ بولا اور افتراءات اور بہتان بازی سے کام لیا، اس نے علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے تاکہ علماء حرمین علماء دیوبند سے اپنا رشتہ کاٹ دے، تاکہ علماء دیوبند کو حدود حرم میں جانے سے روک دیا جائے، اس مکاری اور اس عیاری کے پیش نظر اس مکار نے علماء حرم کے سامنے اس بات کا انکشاف کیا اور افتراء باندھا علماء دیوبند پر کہ علماء دیوبند حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ذکر، ان کے خصائل کو بیان کرنا، ان کے شمائل کو بیان کرنا، ان کی ولادت کو بیان کرنا، ان کی عبادت کو بیان کرنا، ان کے سیر و غزوات کو بیان کرنا، جملہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت سے لے کر وفات تک حضور کی پوری مبارک زندگی میں سے کسی بھی حصے کو بیان کرنے کو علماء دیوبند برا سمجھتے ہیں۔ وہ حضور کے ذکر کرنے کو الیاذ باللہ حرام کام سمجھتے ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ذکر کرنا، حضور کی سیرت، شمائل و خصائل کو بیان کرنا وہ بدعت اور حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ ہندوستان کا ایک مکار اور ایک عیار اور ایک چاپلوس یہاں سے جا کر حدود حرم میں پہنچ کر یہ گناہ کر رہا ہے کہ وقت کے اہل اللہ اور وقت کے سلاطین علم کے بارے میں علماء دیوبند کو، علماء دیوبند سے علماء حرمین کو بدظن کرنے کی بدترین کوشش کر رہا ہے۔ جب یہ اندر سے یہ محاذ بنا کہ علماء دیوبند کے بارے میں وہاں اس قسم کا میدان جو ہے بنایا گیا، تو اس وقت دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند کے جو اکابرین میں سے کچھ اکابرین وہاں پہ موجود تھے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری محدث رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ،
انہوں نے جب اس صورتحال کو سنا کہ کوئی ہندوستان سے کوئی مکار اور عیار یہاں آیا ہے اور انہوں نے ملک ہندوستان کے اکابرین کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کا افتراء اور اس قسم کی تہمت بازی سے کام لیا ہے، تو وہ دو اکابرین ائمہ حرم اور علماء حرمین سے ملاقات ہو گئے اور ان کو پوری صورتحال سے آگاہ اور واقف کرایا۔ تو پھر علماء حرمین نے یہ سوالات لکھے، ان میں 21واں سوال یہ ہے، کیا تم اتقولون، کیا تم علماء دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ کیا تم یہ کہتے ہو ان ذکر ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبح شرعا من البدعات السیئات المحرمت ام غیر ذالک؟ کیا آپ علماء دیوبند یہ کہتے ہو کہ حضرت رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرنا شرعاً ناجائز ہے؟ کیا تمہارا نظریہ اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت، ان کی پیدائش اور اس پیدائش کے وقت جو کچھ انوارات اور برکات اور جو ماحول اور جو پس منظر اس وقت سامنے آیا ہے، اس کا بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، کیا آپ لوگ بدعت سمجھتے ہو؟ کیا آپ لوگ اس چیز کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہو؟ کیا تم علماء دیوبند کا یہی کہنا ہے یا تمہاری کتب کے اندر اس قسم کی بات ملتی ہے؟ یہ علماء حرمین نے سوال لکھا۔ تو ہمارے علماء میں سے جس وقت کے محدث نے اس کا جواب دیا، فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے اس سوال کا جو جواب دیا صفحہ 75 پہ، حاشا کاللہ، ہمارا نظریہ یہ تو نہیں ہے، یہ جو مکار اور عیار شخص نے آپ کے کان میں جو بات ڈالی ہے یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے۔ ان یقول احد من المسلمین فضلا ان نقول نحن ان ذکر ولادتہ الشریفۃ علیہ الصلاۃ والسلام بل و ذکر غبار نعالہ و بول حمارہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبح من البدعات السیئات المحرمہ۔ حاشا کاللہ، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا نظریہ تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کا تذکرہ یہ تو ایک اونچی بات ہے، بڑی بات ہے، بلکہ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو قضائے حاجت فرمایا کرتے تھے، مبارک فضل جات کا تذکرہ کرنا، حضور کے قضائے حاجت کا تذکرہ کرنا، حضور جس گدھے اور کھچر پر، جس گھوڑے پر حضور سوار ہوا کرتے تھے، ان جانوروں کا تذکرہ کرنا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پائے ہائے نبوت کے اندر جو نالان اور جو پاپوش نبوت اور اسی طریقے سے جو مبارک جوتے ان کے مبارک پاؤں پر آ جاتے تھے، ہم ان نالان مبارک کا تذکرہ کرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ ہم ان گھوڑے اور گدھوں اور کھچروں کا تذکرہ کرنا عبادت اور جائز کام سمجھتے ہیں کہ جن پر حضور سوار ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قضائے حاجت کا تذکرہ کرنا ہم ایمان سمجھتے ہیں، حضور کے فضلِ پاک کا تذکرہ کرنا ہم ایمان سمجھتے ہیں، حضور کے بدن اطہر سے جو مبارک خون نکلا کرتا تھا یا نکلوایا کیا جاتا تھا، ہم اس کا تذکرہ کرنا بھی عبادت اور ایمان سمجھتے ہیں، چجائے کہ ہم اتنی بڑی بات کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ استغفر اللہ، حاشا کاللہ، یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ یہ کسی ظالم اور مکار نے آپ کے کانوں میں کوئی غلط بات ڈالی ہے، ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ فالاحوال التي لها ادنى تعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ علماء دیوبند کا عقیدہ جو ہم نے قولاً بھی بتایا ہے، ہمارے دل میں بھی وہ عقیدہ ہے، ہماری کتابوں کے اندر بھی وہ عقیدہ موجود ہے، کیا ہے؟ فالاحوال التي لها ادنى تعلق برسول اللہ، وہ چیزیں، کائنات کی وہ چیزیں جن کو ذرہ برابر بھی نسبت اور تعلق موجود ہے محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ، ذکرها من احب المندوبات واعلی المستحبات عندنا، ان چیزوں کا تذکرہ کرنا ہم مستحب بھی سمجھتے ہیں اور عبادت بھی سمجھتے ہیں۔
जिस की निस्बत हुजूर के साथ जुड़ गई, ज़माने की, ज़मान की, ज़मीन की, मकान की, मकीन की, मशरिक़ की, मगरिब की, शिमाल की, जनूब की, इंसानों की, जानवरों की, शजर हजर, आसमान और ज़मीन, जिस की निस्बत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात अक़दस के साथ जुड़ गई, हम उन चीज़ों का तज़किरा करना भी इबादत और आला किस्म का सवाब का काम समझते हैं, जाए कि हम ये अकीदा रखें कि हुजूर के विलादत और पैदाइश का जिक्र करना नाजायज़ और हराम हो। हाशा कल्ला, हमारा ये अकीदा नहीं है। सवाउन कान ज़िक्र विलादतिही शरीफती और ज़िक्र बौलिही व बराज़िही व क़ियामिही व क़ुऊदिही व नौमिही व नुबहतिही कमा हुआ मुसर्रहुन फ़ी रिसालतिना अलमुसम्माति बिलबराहीन अलक़ातिअति फ़ी मवाज़िअ शत्तम मिनहा। बल्कि हम उलमाए देवबंद का अकीदा और नज़रिया ये है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक विलादत और पैदाइश का ज़िक्र करना ये भी इबादत है। हुजूर के मुबारक बौल, जिसको हम आम समझाने के लिए एक नंबर कहते हैं या पेशाब कहते हैं, उसका तज़किरा करना हम इबादत समझते हैं। हुजूर का क़ज़ाए हाजत करना, हम उसका तज़किरा करना ईमान समझते हैं। हुजूर का क़ियाम, खड़ा रह के इबादत करना, खड़ा रहना, खड़े होकर चलना, इसका तज़किरा करना हम इबादत समझते हैं। हुजूर का बैठना, उसका तज़किरा करना हम इबादत समझते हैं। हुजूर का सोना और हुजूर का जागना, बेदार होना, इसका तज़किरा करना हम इबादत समझते हैं। हम इसका भी तज़किरा करते हैं कि हुजूर की नींद कैसे हुआ करती थी, हुजूर जब बेदार हुआ करते थे तो उस वक्त उनका क्या अमल रहता था, उस वक्त वो कौन से अमल सर अंजाम देते थे, सोने के लिए किस करवट पे सोते थे, जिस बिस्तर पे तशरीफ़ अशरफ ले जाते थे सोने के लिए, उस बिस्तर मुबारक को कैसे साफ़ किया जाता था, उसको कैसे झाड़ा जाता था, इन सब का तज़किरा करना हम ईमान समझते हैं, आला इबादत और मुस्तहब से मुस्तहब तर अमल समझते हैं। कमा हुआ मुसर्रहुन फ़ी रिसालतिना अलमुसम्माति बिलबराहीन अलक़ातिया। हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसा कि इस किस्म का अक़ीदा हमारी एक दूसरी किताब अल बराहीन अल क़ातिया, यह है वो किताब, ये दारुल किताब देवबंद से छपी है। ये तकरीबन 547 सफ़हात पर यह किताब मुश्तमिल है। हज़रत इस किताब का हवाला देते हैं कि हमारी एक दूसरी किताब है अल बराहीन अल क़ातिया, इसके अंदर हमने इन मसाइल को सराहत के साथ बयान किया है कि हुजूर की नीयत का तज़किरा करना ईमान है, उनके बोलो बराज का तज़किरा करना उलमाए देवबंद की यहाँ इबादत और आला किस्म की इबादत है। भला हम पर ये इफ्तिरा और हम पर ये तोहमत बांधना कि उलमाए देवबंद हुजूर के ज़िक्र विलादत को नाजायज़ समझते हैं, हराम समझते हैं, हाशा कल्ला, ये हमारा अक़ीदा और हमारा ये नज़रिया नहीं है। फरमाते हैं वफ़ी फ़तावा मशाइख़िना रहिमहुमुल्लाह ताला कमा फ़ी फ़तावा मौलाना अहमद अली अल मुहद्दिस अस-सहारनपुरी रहिमहुल्लाह। यही वो किताब है जिसके बारे में हज़रत ने फरमाया कि इस किताब के अंदर वो नज़रिया मौजूद है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन मुख्तलिफ़ चीज़ों का तज़किरा करना ये ईमान और इबादत हम समझते हैं। साथ में फरमाते हैं ये जो मुहद्दिस सहारनपुरी है ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, वक्त के दहलवी ख़ानदान के बहुत बड़े मुहद्दिस शाह इसहाक़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है। फरमाते हैं कमा फ़ी फ़तावा मौलाना अली अल मुहद्दिस अस-सहारनपुरी तिलमीज़ शाह मोहम्मद इसहाक़ अद-दहलवी सुमल मुहाजिर अल मक्की, ये बड़े खुद भी मुहद्दिस रहे हैं। उसके बाद हज़रत सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये मक्का मुकर्रमा हिजरत करके वहीं तशरीफ़ ले गए। ननकुलुहु मुतरजमन लितकूना नमूनतन अनिल जमी, फरमाते हैं हम इसी किताब के मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात को, ये किताब चूँकि उर्दू ज़बान में है, बड़ी फसीह और बलीग उर्दू में ये किताब तहरीर की गई है, इसके ही कुछ इक़्तिबासात को हम अरबी ज़ुबान में तर्जुमे के साथ, अरबी तर्जुमे के साथ हम इसको बयान करेंगे कि उलमाए देवबंद के सरखेल और अकाबिरीन ने हुजूर के ज़िक्र विलादत के बारे में कौन सा नज़रिया और अक़ीदा अपनाया है। बाकी जो किसी इबलीस और मक्कार व अय्यार ने हुदूद हरम के अंदर रहकर इतना बड़ा झूठ बोला है कि उलमाए देवबंद हुजूर के ज़िक्र विलादत को नाजायज़ समझते हैं, हमारे अक़ीदा नहीं है। वो क्या है जो हज़रत की किताब अल बराहीन अल क़ातिया के अंदर जो हमारा अक़ीदा है। फरमाते हैं सुइला हुआ
अली मुहद्दिस सहारनपुरी, अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे सवाल किया जाता है, सुइला हुआ रहिमहुल्लाह अन मजलिसिल मीलाद बिअय्य तरीकिन यजूज़ व बिअय्य तरीकिन ला यजूज़। क्या हज़रत अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से ये सवाल किया जाता है, इस किताब के अंदर वो जवाबात उर्दू ज़ुबान में मौजूद है। वो सवाल क्या किया जाता है कि किस तरीके से मीलाद जायज़ होगा और किस तरीके से मीलाद का तज़किरा नाजायज़ होगा। हमें ये बता दीजिए कि मीलाद क्या है, मीलाद का शरई तरीका क्या है और मीलाद का नाजायज़ तरीका क्या है। पहले कुछ तमहीद के हवाले से यहाँ पर कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, फिर उसके बाद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का जवाब में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जो उलमाए देवबंद की मुत्तफ़क़ अलैह दस्तावीज़ है। मीलाद, लफ्ज़ मीलाद अरबी लफ्ज़ का मीलाद है, विलादत कहे, मौलूद कहे, मौलद कहें, ये सब चीज़ें कुछ इसको कहते हैं ज़र्फ़ ज़मान, कुछ ज़र्फ़ मकान है, और कुछ को कहेंगे मसदर। और इसी तरीके से जब हम कहते हैं विलादत नबी, इसका तर्जुमा बनता है हुजूर की मुबारक पैदाइश। मौलद अगर ज़र्फ़ के एतबार से हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा वो ज़मान और वो मकान जहाँ पर हुजूर के मुबारक विलादत के उन्वान को बयान किया जाए, या इसी तरीके से मीलादुन नबी, हुजूर की विलादत को बयान करना, विलादतुन हुजूर की पैदाइश को बयान करना, ये उन्वान है। इस उन्वान का जो मफ़हूम बनता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिस वक्त विलादत होती है, जिस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त क्या हुआ, हुजूर ने खुद उस वक्त क्या अमल किया, हुजूर के अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस वक्त कौन सा अमल किया, हुजूर की विलादत के वक्त अम्मा आमिना ने किन अहवाल और किन किन चीज़ों का अपनी जगह इदराक किया और एहसास किया, उस वक्त जो ज़माना चल रहा था उस ज़माने के असरात, उस वक्त के अहवाल और कवाइफ क्या रहे, इन तमाम चीज़ों को सही सूरत हाल के साथ बयान करना मीलाद नबी कहलाता है। विलादत नबी का उन्वान होता है, मीलादुन नबी कहलाता है, मौलद नबी कहता है, मौलूद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो इस किस्म के उन्वानात है, इन उन्वानात का ताल्लुक़ असल अगर हम फ़िल हकीकत इसका तर्जुमा करें, मफ़हूम करें कि हुजूर की विलादत के वक़्त कौन से वाक़ियात रोनमा हुए, उन वाक़ियात को सही अंदाज में, सही सनद के साथ, सही नज़रे के साथ पेश करना, ये होता है विलादत नबी। अरे उलमाए देवबंद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मखलूक में सबसे आला मानते हैं, हुजूर के वालिदैन मानते हैं, उनकी विलादत मानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक्त कौन से वाक़ियात रोनुमा हुए हैं, उलमाए देवबंद की कुतुब के अंदर तफसील के साथ और दलाइल के साथ इन चीज़ों को बयान किया गया है। फिर भी ये कहना है कि उलमाए देवबंद विलादत नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे को नाजायज़ समझते हैं, हराम समझते हैं, इतना बड़ा झूठ और इतनी तहमत, वो भी बदतरीन तहमत और झूठ, बालाए झूठ, वो भी बदतरीन और सफ़ेद झूठ। इस मक्कार और अय्यार को ज़र्रा बराबर भी खुदा का खौफ ना हुआ कि हुदूद हरम के अंदर रहकर, जिस हरम को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से इतनी अज़मत हासिल हुई, उसी हुजूर के घर में रहकर ये मक्कार झूठ बोल रहा है कि हुजूर की विलादत के तज़किरे को उलमाए देवबंद नाजायज़ समझते हैं। क्या इस शख्स को इस हुदूद हरम का एहतराम भी ना आया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उस मकार का ये अकीदा है कि हुजूर हाजिर और नाजिर है। क्या उस अकीदे के पेश नज़र उसको ये भी अपनी जगह खौफ ना हुआ कि हुजूर मेरी बात सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि मैं कितना बड़ा झूठ हुजूर के सामने बोल रहा हूँ उनके अकीदे के पेश नज़र? असल जिसके दिल में गंद होती है, जिसके दिमाग में गलाजत होती है, जिसके दिल में अहलुल्लाह की नफ़रत होती है, उसको अल्लाह उसकी अक्ल मार देते हैं। उसकी हैसियत पाखाने के कीड़े से ज़्यादा नहीं होती है, वो गलाजत बकता है जैसे अबू जहल ने हुदूद हरम में रहकर गलाजत बकी है।
لیکن وہ کفر کے نام پہ بکتا تھا، اس نے اسلام کے نام پہ حدود حرم کی عزت کو پامال کیا ہے اور وہاں پر اتنا برا جھوٹ بولا ہے کہ اہل اللہ اور وقت کے اساتذہ نے علم پر اتنی بدترین تہمت کہ اللہ نے اس کی عقل کو ہی مار دیا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اس کی عقل پر تالے لگ گئے، اس کے دل پر جو ہے تالے لگ گئے کہ نور ایمان ان کے دل اور ان کے سینے میں داخل ہونے کا موقع ہی نہیں پاتا ہے۔ تو ولادت نبی کا تذکرہ کرنا ایمان ہے۔ آپ ہمارے بیانات کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیں گے، بار بار ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جو واقعات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، ہماری یہی غلطی ہے کہ ہم سچ کو سچ بولتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ بولتے ہیں۔ ہماری شاید آج یہی غلطی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے سامنے سیرت کا وہ حصہ بیان کرتے ہیں جو سچے لوگوں نے سچے طریقے سے اور سچائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنا نہیں آتا ہے، ہم موضوع واقعات اور من گھڑت واقعات کو بیان کر کے لوگوں سے واہ واہ اور تالیاں حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا پیغمبر سچا، ان کی تعلیمات سچی، ان کی شریعت سچی، ہم ان کی تعلیمات کو سچائی کے راستے سے لے کر آگے بڑھائیں گے اور ہم امت کو بتلائیں گے ہمارا پیغمبر سچا، ان کی تعلیمات سچی اور ان کی دعوت سچی۔ ہم جھوٹ کی آمیزش کر کے نہ حضور کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، نہ حضور کے دین اور شریعت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انہی مکاروں اور عیاروں کی طبیعت اور خصلت ہے جو خود بھی جھوٹے ہیں، ان کا امام بھی جھوٹا ہے کہ حدود حرم میں رہ کر اتنا بدترین جھوٹ بولا ہے اور جھوٹے واقعات کے سہارے سے لوگوں کے جیبوں کو اور پیسوں کو لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی امت مسلمہ کچھ خیال نہیں کرتی ہے۔ تو علماء دیوبند کا الحمدللہ عقیدہ اور نظریہ کتاب میں موجود ہے۔ یہ ہماری کتاب ہے، علماء دیوبند کی کتاب فتاوی رشیدیہ۔ اس فتاوی رشیدیہ کے اندر بھی مفتی عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرنا جو صحیح روایات پر مبنی ہو، وہاں کچھ خرافات نہ ہو، بدعات نہ ہو، رسومات نہ ہو، رواجات نہ ہو، ان تمام رسومات و رواجات کو ایک طرف رکھتے ہوئے حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا ہم عبادت، بلکہ بہت بڑی عبادت، مستحب بالائے مستحب، عبادت بالائے عبادت ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم پہ یہ الزام، اور وہ بھی ناروا اور ناجائز الزام ہم پہ ڈالا جائے کہ علماء دیوبند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے کو ناجائز سمجھتے ہیں، یہ بالکل ہم پر تہمت ہے، ہاں بالکل تہمت ہے۔ البتہ ایک بات ہے جو آگے آ رہی ہے، وہ سوال نمبر 22 کے تحت بھی وہ مسئلہ آ رہا ہے، تو چونکہ وقت کم ہے میں اس نشست کے اندر اسی سوال کو سوال نمبر 21 کو ہی انشاءاللہ حل کروں گا۔ اگلی نشست میں سوال نمبر 22 کو بیان کیا جائے گا۔ وہ مسئلہ کیا ہے، میں ایک مثال دینے کی کوشش کروں گا، آپ مثال سے مسئلہ سمجھیں گے۔ طواف کے بارے میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ طواف بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت، اور طواف کے صرف 7 چکر کاٹے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے 7 چکر کے بجائے 8واں چکر عمدن اور قصدن کاٹا، اس کے ایمان کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ انہی مشرکین عرب کی ان جدید نسل سے سوال کریں، اگر ان کا کسی جگہ کوئی قابل اعتماد دارالافتاء ہو، ان سے سوال کریں، اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر عملاً اور اعتقاداً 7 چکر طواف کے بجائے 8 چکر طواف کاٹے، کیا اس کا ایمان برقرار رہتا ہے؟ دوسرا سوال کرے، اگر کوئی شخص نماز فجر کی 2 فرض رکعات کے بجائے 4 رکعت پڑھنے کا ارادہ کرے اور پڑھ بھی لے، عقیدتاً بھی اور عملاً بھی اور اعتقاداً بھی، کیا اس کا ایمان رہا؟ اگر وہ شادی شدہ تھا، کیا اس کا نکاح برقرار رہا؟ اسی طریقے سے مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر 1 رکوع کرتا ہے، کیا اگر 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع سے کام لیا جائے تو ان مشرکین عرب کے دارالافتاؤں سے سوال پوچھے کہ کیا دوسرا رکوع عملاً اور اعتقاداً کرنے سے اس کا ایمان برقرار رہا؟ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، اگر کسی نے 2 کے بجائے 4 سجدے کیے یہ سمجھتے ہوئے کہ 2 سجدوں پر اتنی جنت ہے تو 4 پر کتنی بڑی جنت ملے گی، تو اس کا ایمان اور نماز رہی یا گیا؟ یہ سوالات ان سے پوچھنے کے بعد ان کی طرف سے جواب تو یہی آنا ہے کہ اس کی عبادت بھی گئی، اس کا ایمان بھی گیا۔ اگر علماء دیوبند کے دارالافتاء میں یہ سوال آ جائے، ہمارا جواب یہی ہوگا کہ جس شخص نے 8واں طواف کیا اس کا ایمان بھی گیا اور طواف بھی ٹوٹا۔
جس نے دوسرا رکوع کیا عملاً اور اعتقاداً اس کی نماز بھی ٹوٹی، اس کا ایمان بھی ختم ہوا۔ جس نے 2 سجدوں کے بجائے تیسرا سجدہ کیا، چوتھا کیا، عمدن کیا، اعتقاداً کیا، اس کی نماز بھی گئی ختم اور اس کا ایمان بھی ختم ہوا۔ جب دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ منظر عام پہ آئے، پھر کوئی دوسرا مکار میدان عمل میں آ جائے اور لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے، دیکھو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ سجدہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، طواف کرنے سے جو ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے، رکوع کرنے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے بتلاؤ یہ انسان کتنا بڑا دھوکہ لوگوں کو دیتا ہے۔ علماء دیوبند نے جائز رکوع کا انکار نہیں کیا، علماء دیوبند نے ہر رکوع کے 2 سجود کا انکار نہیں کیا، علماء دیوبند نے جائز 7 چکر طواف کاٹنے کو ناجائز نہیں کہا، بلکہ جو 7 چکر طواف پر 8واں چکر کاٹا گیا ہم نے اس کی مذمت کر دی۔ ہم نے کہا اس ایک چکر کاٹنے سے وہ 7 چکر بھی ناجائز ہو گئے اور اس کی عبادت بھی ضائع، اس کا ایمان بھی ختم ہوا۔ کیوں؟ اس کی اس عمل کی وجہ سے اسلام پر زیادتی لازم آتی ہے۔ جب اس نے اسلام پر عملاً اور اعتقاداً کوئی چیز زیادہ کر دی تو یہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ شریعت نے اعمال کے حدود متعین کر رکھے ہیں، ان حدود کو پھلانگنا، ان حدود کو پامال کرنے سے انسان کا ایمان جا سکتا ہے۔ تو نماز کے ہر رکعت کے اندر ایک رکوع سے ہی ہماری ضرورت اور ہماری عبادت پوری ہو سکتی ہے۔ اس نے چونکہ ایک رکوع زائد کیا، یہ حضور پر تہمت ہے، اللہ کے دین پر نقصان اور کم ہونے کی تہمت ہے، تو اس دوسرے رکوع کرنے کی وجہ سے پہلا رکوع بھی ضائع، نماز بھی ضائع اور اسلام پر بدنما داغ لگ جاتا ہے، اس کا ایمان بھی برباد۔ تو اصل میں انسان کی عبادت غلط نہیں ہے، بلکہ عبادت پر جو کچھ اضافہ کیا جاتا ہے اس اضافے کی وجہ سے اصل عبادت ناجائز ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو اس سے بھی بڑھ کر آسان مثال میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے گھر میں چھوٹا سا لوٹا ہے، اس کے اندر 2-5 کلو کا دودھ رکھا ہوا ہے، دودھ بڑا پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے۔ اس کے اندر جو ہے کسی بچے کا یا کسی بڑے کا یا تو خون کا قطرہ گرا یا پیشاب کا قطرہ اس میں گرا، ایک قطرہ۔ آپ دنیا کے جن بھی دارالفتاء میں سوال موضوع بھیجیں گے وہاں سے جواب آئے گا کہ اس دودھ کو پھینکو، یہ دودھ ناپاک ہے، نجس ہے، اس کا پینا حرام اور ناجائز ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے دارالفتاء میں یہ سوال آنے پر وہاں سے جواب یہی آنا ہے کہ یہ دودھ گندا ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ اب کوئی اس جیسا شخص جو حدود حرم میں رہ کر جھوٹ بولتا ہے، غلاظت بکتا ہے، اسی کا کوئی مقتدی اس جیسا اب وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ یہ دودھ پینا ناجائز ہے، گائے کا دودھ پینا ناجائز ہے، حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ علماء دیوبند کے بارے میں بدزبانی کر رہا ہے، بہتان بازی کر رہا ہے، تہمت دے رہا ہے، الزام دے رہا ہے۔ ارے علماء دیوبند نے 5 کلو دودھ کا انکار نہیں کیا ہے، اس کی طہارت، اس کی پاکی اور صفائی کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ جو پیشاب کا قطرہ اور خون کا قطرہ اس میں گیا، اس قطرے کی وجہ سے اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ اب یہ دودھ شکل و صورت کے اعتبار سے دودھ ہے، مٹھاس اور ذائقے کے اعتبار سے دودھ ہی ہے، لیکن اب حلال اور حرام کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ اس ایک قطرے کے آنے کی وجہ سے اب دودھ پینا ناجائز ہوگا، اس کا پینا حلال نہیں ہوگا، یہ دودھ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے۔ اب کوئی ان جیسا کوئی انسان یہ شوشہ پھیلانا شروع کر دے کہ یہ دودھ کو ناپاک کہتے ہیں، ہم ان کو عرض کریں گے اگر آپ لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ وہ دودھ کے 5 لیٹر لے کر آپ اس کو گھٹک لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ ہمارا فتویٰ اس ناپاکی کی وجہ سے جو ناپاکی اس میں آ گری ہے، یہی صورتحال آپ ذہن میں رکھیں۔ حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا ایمان ہے، حضور کے ولادت سے لے کر وفات ہر محاذ ہر عنوان کو بیان کرنا ایمان ہے، لیکن یہ تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے، صحیح احادیث کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس طریقے سے حضور کی ولادت کا پرچار کیا ہے ویسے کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور کی سیرت کو جیسے بیان کیا، جیسے سمجھا اور سمجھایا، اس لہجے میں، اس انداز میں، اسی کیفیت اور کمیت کے ساتھ بیان کرنا حضور کے ذکر ولادت کا ایمان ہے، اسلام ہے۔ لیکن اگر آپ ذکر ولادت میلاد النبی کے عنوان کے نیچے جھوٹ بکنا شروع کر دو، موضوع اور من گھڑت احادیث بیان کرنا شروع کر دو
और फिर उन मौजू हदीस को हुजूर की तरफ जोड़ दो, सहाबा की तरफ जोड़ दो, ताबईन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन की तरफ जोड़ दो, जबकि वो सब लोग इस झूठ से पाक है और बरी है। लेकिन आप चंदा गरमाने के लिए, मजलिस गरमाने के लिए, जेब भरने के लिए हुजूर के सीरत के नाम पर, हुजूर की विलादत और मीलाद के नाम पर लोगों के सामने जो बदतरीन से बदतरीन झूठ बोल रहे हैं। उलमाए देवबंद इस तज़किरे विलादत के कायल है कि आप इस विलादत के तज़किरे में झूठ बोलते हैं, हम उस झूठ की तरदीद करते हैं। चूंकि लोग आपके सामने मीलादुन नबी के उन्वान की वजह से जुड़ते हैं, लेकिन लोग अच्छे नाम की वजह से जुड़ते हैं, आप उस अच्छे नाम के नीचे झूठ फैलाते हैं, आप बिदआत को रिवाज देते हैं, आप खुराफात को रिवाज देते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों को आप अलैहिस्सलाम खाक में मिला रहे हैं, सहाबा किराम की अज़मत को आप, सहाबा किराम की अज़मत रज़ियल्लाहु अजमईन की अज़मतों को आप अलैहिस्सलाम खाक में मिला रहे हैं। हम इस चीज़ की तरदीद करते हैं। हम हुजूर की जिक्र विलादत का इनकार नहीं करते हैं, वो हमारे आंखों का सुरमा है, वो हमारा ईमान है, वो हमारे दिल का करार है, भला उसका इनकार कैसे किया जा सकता है। हम आपकी मलम्मत साजी, आपकी मक्कारी और आपकी अय्यारी का इनकार करते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। मुझे जो है सुबह एक साथी फ़ोन कर रहे थे बड़गाम से, उन्होंने मुझे एक बात सवाल पे पूछी कि हमारे इस इलाके में शिया लोग हैं, बड़गाम के किसी इलाके में, और वहाँ पर एक जगह बहुत बड़ा पुल है, पुल, उस पुल के जो दोनों तरफ है दीवारबंदी जो होती है, उस दीवारबंदी के नीचे जो सीमेंट चढ़ा हुआ होता है उस पर उन्होंने लिखा है मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। अब ये साइल मुझे बता रहे थे कि इस तरीके से ये लिखना ये जायज़ है नाजायज़। मैंने कहा कि पहले ये समझो कि हम तमाम सहाबा को मोमिन समझते हैं, तमाम खुलफाए राशिदीन को अपना ईमान समझते हैं। जैसे अबू बकर हमारा ईमान, उमर हमारा ईमान, उस्मान हमारा ईमान, अली भी हमारा ईमान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन है। इन चारों में किसी के बारे में ज़ुबान दराजी करना बेदीनी से खाली नहीं, ये चारों के चारों हमारे ईमान हैं, हमारा इस्लाम और हमारा ईमान इनसे जुड़ा हुआ है। हज़रत अली हमारे भी है, ऐसा नहीं समझने कि शिया लोग कहते हैं ये हमारे हैं, हज़रत अली हमारे ही है असल में। अगर उनके भी है लेकिन हमारे भी है, हम उनसे खाली नहीं हैं। तो बेहतर यह है कि जिस शख्सियत पर दो फरीक का इत्तिफाक हो तो इन दोनों फरीक के नुमाइंदगान को चाहे कि इनके नुमाइंदगान उन दूसरे फरीक के नुमाइंदगान से मुलाकात करे, क्या अली आपका भी है, अली हमारा भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन उनके मनाकिब, उनके फ़ज़ाइल को उस रास्ते पे बयान करना जिस रास्ते से कुत्ते भी जाते हैं, जिस रास्ते पर गाड़ियाँ भी चलती हैं, जिस रास्ते पर बारिश भी आती है, जिस रास्ते पर पेशाब और पाखन की छींटें भी आ जाती है। इस सूरत में हमारी उस मुश्तरका हस्ती हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस, उनकी इज़्ज़त पामाल होती है। हम उनकी अज़मत को दिल में रखते हैं, तकारीर में उसका प्रचार करेंगे, किताबों में उसका प्रचार होता है, जलसो जुलूस निकालेंगे, उनके फ़ज़ाइल को बयान करेंगे। लेकिन इस तरीके से उन दीवारों पे उन अहादीस, उनके फ़ज़ाइल को लिखना जिन पे चिड़िया आती है पेशाब करती है, जानवर आते हैं पेशाब करते हैं, उड़ने वाले परिंदे, इसी तरीके से कीड़े मकोड़े उन पर गंदगियाँ करते हैं, वहाँ से जानवर लोग निकलते हैं, इसी तरीके से गाड़ियाँ निकलती हैं, इंसान निकलते हैं, हर किस्म की गंदगी उन पे आ जाती है। तो उस सूरत में हज़रत अली की अज़मत दागदार हो जाती है अलियाज़ु बिल्लाह। तो जो सुन्नी बरादरी है उनको चाहे कि वो शिया के वहाँ नुमाइंदगान से मिले, उनको बताए कि इस तरीके से गलत हो रहा है। अब मुझे बताओ, शिया लोगों ने ये जो काम किया है अक़ीदत से काम किया है, लेकिन इस अक़ीदत के नीचे उन मुबारक कलिमात के साथ कितनी बेइज्जती का मामला होता है। अक़ीदत के उन्वान से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पर दाग लगाने की बदतरीन कोशिश चल रही है। यही है इन मुशरिकीन अरब। हम जिस गलत बात को गलत समझते हैं उसको गलत कहते हैं। अब मैंने उस साथी को बताया कि आप लोग उसको नहीं मिटाएंगे वरना शिया सुन्नी का मसला हो जाएगा। हज़रत अली हमारी मुश्तरका वारसा और हमारा सरमाया है, वो हमारे इमाम हैं। आप नुमाइंदगान को आपस में तैयार कर लीजिए कि वो आपस में मिले। अब उस रिवायत को, उसके सनद के बारे में क्या कलाम है मुझे इससे बहस नहीं। कल अगर किसी ने उस रिवायत को उस दीवार से मिटा दिया, क्या उस पर यह इल्ज़ाम डाला जाएगा कि यह हज़रत अली का गुस्ताख है? अरे भैया, उसकी बात को देखो,
اس کے دل میں جو درد ہے، جس درد سے وہ سہ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کیا حضرت علی سے میرا ایمان کا رشتہ ہے، ان کا مبارک نام دیوار پہ ہے، اس پہ گندگی لگ رہی، اس کو میں بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اس برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ان کلمات کو مٹا دیا، اور اس فتنہ پرور انسان نے یہ کہہ دیا کہ یہ حضرت علی کا گستاخ ہے۔ اب یہ فتنہ پرور انسان کتنا بڑا گستاخ ہے کہ جو انسانوں کے دلوں پہ حملہ کرتا ہے، انسانوں کی نیتوں پہ حملہ کرنے بیٹھا ہے۔ یہی اس ہندوستان کے اس تکفیری ملا کی کارکردگی کے حدود حرم کے اندر رہ کر اس نے وہاں علماء حرمین کو علماء دیوبند سے بدزن کرنے کی بدترین کوشش کی، اور یہی سلسلہ آج چل رہا ہے کہ علماء دیوبند کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ذکر میلاد نبی کو بیان کرنا ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ بالکل غلط ہے، ہم پر تہمت ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہر زمانے میں اس سے براعت کا اظہار کیا ہے۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، الجنہ لأہل سنہ، اس کے اندر بھی یہ عنوان موجود ہے، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ہمارے تمام اکابرین نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حضرت مفتی محمد عبد الغنی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر میلاد اور میلاد کی جو جائز شکلیں ہیں، حضور کے ولادت کا تذکرہ کرنا، حضور کے میلاد کا تذکرہ کرنا، اس کی جائز شکلیں کیا ہیں اور ناجائز شکلیں کیا ہیں، ان کو قرآن و سنت سامنے رکھ کر اس کو ثابت کیا ہے۔ ویسے جیسے نماز پڑھنے والا کوئی جنت میں جاتا ہے، اسی نماز کو پڑھنے سے ایک انسان جہنم میں جائے گا کیونکہ اسے نماز بے وضو پڑھی ہے، یا نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کو زائد کیا ہے، یا نماز کے اندر سجدوں کو بڑھایا ہے، رکوع کو بڑھایا ہے، قرات کو کم کیا ہے، قیام کو کم کیا ہے، اسی طریقے سے تشہد کو چھوڑ دیا ہے۔ بظاہر یہ نماز پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ رکھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ فساد کر رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا ان مجلس المیلاد بأی طریق یجوز و بأی طریق لا یجوز، کہ میلاد، حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا، اس کے لیے کسی جگہ کوئی محفل کھڑا کرنا، کسی محفل میں رہ کر حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا، اس وقت کے واقعات کو بیان کرنا، اس میں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جائز شکل کیا ہے اور ناجائز کیا شکل ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں فَأَجَابَ بِأَنَّ ذِكْرَ الْوِلَادَةِ الشَّرِيفَةِ لِسَيِّدِنَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بِرِوَایَاتٍ صحیحَةٍ، صحیح احادیث کے ذریعے سے حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا، فی اوقات، ایسے وقتوں کے اندر، خالیۃ عن وظائف العبادات الواجبات، کہ ایسے اوقات کے اندر حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا صحیح روایات کے ساتھ، جن اوقات کے اندر کوئی عبادت کا حکم نہ ہو۔ مثلا مسجد کے اندر جو ہے فرض نماز چل رہی، اس کی جماعت چل رہی ہے، اب کوئی شخص آیا، اس نے حضور کی ولادت کا تذکرہ شروع کر دیا، لاؤڈ سپیکر کھول دیا، اب لوگوں کی فرض نماز اس لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے جو ہے درہم برہم ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں ذکر ولادت جائز ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے لوگوں کی عبادت بھی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، جن روایات کی وجہ سے آپ ذکر ولادت کہنا اور سنانا چاہتے ہیں، وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہونی چاہیے، وہ کوئی موضوع اور من گڑت اور خود ساختہ اور گڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے وَبِكَيْفِيَّاتٍ لَمْ تَكُنْ مُخَالِفَةً عَنْ طَرِيقِ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْمَشْهُودِ لَهَا بِالْخَيْرِ، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ ہو، سیرت کی مجلس ہو، میلاد کی مجلس ہو، اس مجلس کے اندر آپ کو کچھ ایسی ہیئت اختیار نہیں کرنی ہے جو ہیئت اس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے منشا کے مطابق نہ ہو اور صحابہ کرام کے منشا کے مطابق نہ ہو اور فقہاء کرام خیر القرون کے 3 زمانے کے اہل اخیار اور ابرار کے منشا کے مطابق نہ ہو۔ اگر اس قسم کی کیفیات اور مجلس اس قسم کی بنائی گئی ہے تو اس صورت میں علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اس قسم کی ولادت کا تذکرہ کرنا چونکہ ناجائز ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر ناجائز چیزوں کو جوڑ دیا گیا۔ حضور کی ولادت کا تذکرہ ناجائز نہیں تھا، لیکن اس جائز کام کے ساتھ ناجائز کام جڑ گیا، اب جائز کام بھی ناجائز ہوگا۔ جیسے حلال پاک دودھ کے اندر پیشاب پڑ گیا، اب وہ دودھ نہ رہا، اب وہ پیشاب کے حکم میں آ کر ناپاکی اور نجس کا حکم پائے گا۔ تو فرماتے ہیں جب بھی آپ کو ولادت کا تذکرہ کرنا ہو،
آپ کو دن متعین نہیں کرنا چاہیے کہ اسی دن ہی ولادت کا تذکرہ کرنا ایمان ہے، فرماتے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وبالاعتقادات التي غیر موہمۃ بالشرک والبدعۃ، اور ہم ذکر ولادت کو مانتے ہیں، لیکن ذکر ولادت کے دن کے اندر ایسا کچھ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے جو عقیدہ آپ کو شرک کی طرف لے جائے۔ مثلا یہ جو میلاد کے نام پر لوگوں کے جیب خالی کرتے ہیں اور اپنے جیب بھر لیتے ہیں، لوگوں کا چاول ختم کرتے ہیں اور اپنے پیٹ میں بھر کر اس کو سٹور کرتے ہیں، یہ جس دن بھی میلاد کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اس دن میں ایک عمل ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے مجھے ایک ساتھی نے بھی فون پہ بتایا، مجھے وہ ساتھی پوچھ رہے تھے، بڑا ہی عجیب و غریب سوال مجھے پوچھ رہے تھے کہ ہم مساجد کے اندر میلاد کے دن میں جب 12 ربیع الاول آتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں ہم کھڑے ہو کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ مجھے کہنے لگا کہ حضور کے احترام میں، حضور کی عزت میں ہم مسجد میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے پڑھتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا کہ قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے، ہاتھ یوں باندھتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سلام پڑھنے پر آپ جنت چاہتے ہیں یا جہنم چاہتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا صلاۃ و سلام پڑھی جاتی ہے جنت کو پانے کے لیے، جہنم کو پانے کے لیے نہیں۔ میں نے کہا یہ جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں با ادب بننے کے لیے یا بے ادب بننے کے لیے؟ مجھے کہنے لگا ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں با ادب بننے کے لیے، نہ کہ بے ادب بننے کے لیے۔ میں نے کہا تیرا یہی صلاۃ و سلام تجھے جہنم میں بھی لے جائے گا اور تجھے بے ادب بھی بنائے گا۔ اب حیرت سے مجھے پوچھنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے صلاۃ و سلام مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھی ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کی تعظیم میں پہلے سے کھڑے ہیں۔ مجھے کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا جو غیرت مند انسان ہوتا ہے، جو قابل عزت اور قابل احترام شخصیت ہوتی ہے، جو با ادب انسان ہوتا ہے، وہ دیوار سے کود کے مسجد میں آتا ہے یا دروازے سے چل کے آتا ہے؟ مجھے کہنے لگا جو انسان با ادب ہو، جو انسان بڑا مقدس اور معظم ہو، وہ دروازہ کھول کر دروازے سے آتا ہے۔ میں نے کہا تم حضور کے انتظار میں صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں کہ حضور تشریف لائیں گے، چہرہ آپ کا قبلے کی طرف، حضور کو دروازے سے آنا ہے آپ کے اصول کے اعتبار سے، تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے یا آپ کا چہرہ دروازے کی طرف ہونا چاہیے؟ مجھے کہنے لگا اصول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا چہرہ دروازے کی طرف ہونا چاہے۔ میں نے کہا تم نے چہرہ کیا قبلے کی طرف، آپ کے اصول میں حضور دروازے سے آنے والے ہیں، تو آپ کی پشت حضور کے مبارک چہرے کی طرف ہوگی۔ اب بتاؤ تم یہ صلاۃ و سلام پڑھ کر با ادب بن رہے ہیں یا بے ادب بن رہے ہیں؟ تو مجھے جواب دینے لگا یہ تو بے ادبی بھی ہے۔ میں نے کہا جو انسان نبی کا بے ادب ہوتا ہے، اس بے ادب کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ مجھے کہنے لگا بے ادب تو کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، ہاں جہنم میں تو جائے گا اور اس کا جانا ضروری ہے۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ یہ جو تم نے صلاۃ و سلام پڑھی ہے، جس کی تم نے شکل اختیار کر رکھی ہے، یہ صلاۃ و سلام تم نے جنت میں لے جانے والی ہے یا جہنم میں لے جانے والی ہے؟ مجھے کہنے لگا ہمیں ارادہ تو جنت پانے کا، لیکن جب آپ نے اصول سمجھایا ہے تو ایسا لگ رہا ہے اسی درود و سلام پڑھنے سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ تو میلاد کے اس دن میں جو میلاد کے دن کا تذکرہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کا، جو یہاں کچھ لوگ اپنے جیب کو بھرنے کے لیے، اپنے چندوں کو بھرنے کے لیے کرتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن کی تخصیص کے ساتھ، تو یہ لوگوں کو اس وقت ایک عقیدہ اسی قسم کا بتلاتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ حضور آ رہے ہیں۔ ارے اگر حضور روزے میں ہیں، آپ کو کس نے بتایا کہ حضور آ رہے ہیں؟ نہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، نہ آپ حضور کو دیکھ رہے ہیں، نہ آپ حضور کو سن رہے ہیں، نہ آپ حضور کو وہاں محسوس کر رہے ہیں۔
آپ کس وجہ سے مسجد میں رہ کر میلاد النبی کے عنوان کے نیچے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ لوگوں اٹھو حضور آ رہے ہیں؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اب لوگ اس احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی تو شرک کی دعوت ہے۔ علماء دیوبند یہ عرض کرتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر اس قسم کا نظریہ بیان کیا جائے جو نظریہ شرک کی دعوت دیتا ہو، ہم اس ولادت کے مجلس والے اس حصے کے اندر شمولیت کرنا یا اس قسم کا اقدام کرنا، اس چیز کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اوپر ولادت کا عنوان ہے، نیچے شرک پھیلایا جاتا ہے۔ اوپر ہے کلمۃ حق ارید بہا الباطل، اوپر تو بات اچھی لکھی ہے، لیکن نیچے سیاست سے کام لیا جاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے اور جیب بھرنے کے لیے۔ ہم ان چیزوں کی تردید کرتے ہیں۔ ہم جائز طریقے سے، سنت طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، بلکہ اعلیٰ قسم کی عبادت سمجھتے ہیں۔ فرماتے وبالآداب التي لم تكن مخالفة عن سیرت صحابہ التي ہے مصداق قوله علیہ السلام ما انا علیہ واصحابی۔ ہمارا نظریہ یہ ہے جب بھی ذکر ولادت کی مجلس ہو انتظامی نظریے کے اعتبار سے، اس میں جو طریقہ اختیار کیا جانا چاہے، اگر وہ طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے سے موافقت کھاتا ہے، ان سے مناسبت کھاتا ہے، تو ہم اس ذکر ولادت کی مجلس کو ایمان سمجھتے ہیں، اس میں شرکت کرنے کو ایمان سمجھتے ہیں انتظامی درجے کے اعتبار سے۔ لیکن جو مجلس ولادت نبی، میلاد النبی کے عنوان کے لیے قائم کی گئی، لیکن نیچے جھوٹ بولا جاتا ہے، شرک کی دعوت دی جاتی ہے، بدعت و خرافات، بے حیا اور بے شرمی کی دعوت دی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ولادت کی مجلس نہیں ہے، یہ خرافات کی مجلس ہے۔ وفی مجالس خالیت عن المنکرات الشرعیت موجب للخیر والبرکت بشرط ان یکون مقرونا بصدق نیہ والاخلاص واعتقاد کونہ داخلا فی جملۃ الاذکار الحسنہ المندوبہ غیر مقید بوقت من الاوقات، فاذا کان کذلک لا نعلم احد من المسلمین ان یحکم علیہ بکونہ غیر مشروع او بدعۃ الی آخر الفتوی۔ یہ براہین قاطع کی بات چل رہی تھی جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کتاب کے اردو کے اقتباسات کو عربی میں بیان کروں گا۔ فرماتے فتویٰ یہاں تک ختم ہوا کہ اس فتویٰ کا خلاصہ یہ ہے ذکر ولادت کو بیان کرنا ایمان ہے، لیکن جھوٹ پر مبنی نہ ہو۔ جو بھی لوگ اس مجلس مولود کے اندر شرکت کریں گے، نیت کے ساتھ شرکت کریں گے، اخلاص کے ساتھ شرکت کریں گے، کچھ پانے کے لیے شرکت کریں گے، کچھ کھونے کے لیے شرکت نہیں کریں گے، ایمان پانے کے لیے شرکت کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، کسی دائیں بائیں رہنے والے کو تاڑنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اس مجلس کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ میلاد النبی مجلس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، جیسے حضور نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ ان کے نام پہ جو مجالس منعقد کی جا رہی ہے، ان مجالس کا مقصود یہی ہونا چاہے کہ ان میں شامل ہونے والے افراد کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہ کرے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرے، کسی غیر کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرے۔ اپنے اگر غیر مسلم بھی وہاں اس علاقے میں رہتے ہو، آپ مولود منائیں، آپ مولود کریں، لیکن اس کا مقصد ان غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ اگر اس قسم کا ارادہ ہے، اس قسم کی مجلس ہے، اس قسم کی نیت ہے، آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے کہ انتظام کے درجے میں آپ کا عمل جائز ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے پورے سال کو چھوڑ کر 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا انتخاب کیا ربیع الاول، اور ربیع الاول میں 29 دن کو چھوڑ کر ایک دن کا اہتمام کرنا، وہ بھی 12 ربیع الاول کے دن، اس دن کو متعین کرنے کے ساتھ، علماء دیوبند فرماتے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ مشرکین عرب کی جدید نسل بھی جانتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں خاصا اختلاف ہے۔ اب آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہیں گے ارے جمہور وہ بات کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں۔ کچھ بھی کہا جائے، جن لوگوں نے کسی بھی قول کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا ہے، وہ اطمینان کے لیے ہے، وہ حتمی اور قطعی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہر کوئی اپنی تحقیق اور ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ مجھ پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ 12 کو ولادت ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے 11 کو ہوئی ہے، کسی نے 10 کی بات کر دی، کسی نے 8 کی بات کر دی، کسی نے 9 کی بات کر دی، کسی نے 2 کی بات کر دی، کسی نے 27 28 کی بات کر دی۔ تو یہ اختلاف، ان اقوال کو بیان کرنا ہر زمانے میں یہ نظریہ رہا ہے۔
تو اپنی رائے کا اظہار کرنا، لیکن کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ 8 ہی حتمی ہیں، کسی کا دعویٰ نہیں کہ 12 ہی حتمی ہیں۔ جب قطعیت اور حتمیت کسی ایک تاریخ کے ساتھ نہیں ہے، پھر 12 ہی تاریخ کو ربیع الاول کی تاریخ ولادت قرار دینا، مجھے لگتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ علماء فرماتے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ تاریخ کے اعتبار سے اختلاف ہے، ان لوگوں نے عمل کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ جیسے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پر قرآن کی وحی آئی ہے، کہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ 12 ہی میں ولادت ہوئی ہے، اسی وجہ سے پورے سال کو چھوڑ کر 12 ہی کا انتخاب کرتے ہیں۔ علماء دیوبند فرماتے پورے سال کرو، جب چاہو تب کرو، لیکن کسی دن کو عبادت سمجھ کر خصوصیت کے ساتھ اسی دن تذکرہ کرنا، اسی دن کے ساتھ، فرماتے یہ چیز جائز نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ناجائز اور بدعت ہے۔ یہ فتویٰ مکمل ہونے کے بعد فرماتے ہیں فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ لَا نُنْكِرُ ذِكْرَ وِلَادَتِهِ الشَّرِيفَةِ بَلْ نُنْكِرُ عَلَى الْأُمُورِ الْمُنْكَرَةِ الَّتِي انضمت معها كما شاهدتموها في المجالس المولودة التي في الهند من ذكر روايات الواهيات الموضوعة واختلاط الرجال والنساء والإسراف في إيقاظ الشموع والتزيينات واعتقاد كونه واجبا بالطعن والسب والتكفير على من لم يحضر معهم مجلسهم وغيرها من المنكرات الشرعية التي لا يكاد يوجد خاليا منها۔ فرماتے ہیں ہمارا نظریہ وہی ہے، لیکن ہمارا یہ کہنا یہ ہے، ہم جائز ذکر ولادت کو انکار نہیں کرتے ہیں، ہم اس مجلس ولادت اور ذکر ولادت کی ان مجالس، ان محافل کا انکار کرتے ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے نام پہ جھوٹی روایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہاں پر مرد عورتوں کا ایک جگہ جمع ہونا ہوتا ہے، بہت ہی بڑا خاطر رقم شمع جلانے پر خرچ کیا جاتا ہے، ڈیکوریشن پر خرچ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ ان مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں مرد و زن ایک ساتھ اختلاط کے ساتھ، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اور جو لوگ ان بدعات اور خرافات کی وجہ سے ان مجالس میں شرکت نہیں کرتے ہیں، شرکت کرنے والے شرکت کرنے نہ والوں کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، نہ جانے کیا کہتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس قسم کی مجالس ہمیں پسند نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں فلو خلا من المنکرات حاشا ان نقول ان ذکر الولادت شریفہ منکر و بدعت۔ فرماتے ہیں اگر ذکر ولادت، مجلس مولود نبی، مجلس میلاد النبی، مجلس سیرت النبی کے عنوان سے جو بھی مجالس منعقد کی جاتی ہے انتظاماً، جن میں شرعاً کوئی تعین نہ ہو، اگر ان چیزوں کا اس طریقے سے انتظام کیا جائے جن کے اندر خرافات نہ ہو، بدعات نہ ہو، رسومات نہ ہو، رواجات نہ ہو، حاشا کاللہ، پھر تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں، پھر ہم کیسے اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُظَنُّ بِمُسْلِمٍ، کسی مسلمان کے سے کیسے یہ گمان کیا جا سکتا ہے حاضل قول الشنی کہ وہ ایسا برا کلام کہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد اس کو برا کہے، نہ، بلکہ جب سب کچھ برا ہے تو اس کو برا ہی کہا جائے گا۔ کچھ برا ہو باقی ٹھیک ہو تو کچھ برائی کی وجہ سے وہ باقی بھی ٹھیک برا ہی ہو جاتا ہے۔ فَهَذَا الْقَوْلُ عَلَيْنَا أَيْضًا مِنْ اِفْتِرَاءَاتِ الْمُلَاحِدَةِ الدَّجَّالِينَ الْكَذَّابِينَ خَذَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَعَنَهُمْ بَرًّا وَبَحْرًا سَهْلًا وَجَبْلًا۔ فرماتے ہیں یہ بھی ہم پر ایک قسم کا تہمت، ایک قسم کا بہتان ہے، ہم پر جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہم پر باندھا ہے ملاحدہ نے، جو دجال قسم کے لوگ ہیں، جو جھوٹے اور کذاب قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ ان کو رسوا کرے، ان کو ذلیل کرے، ان پر لعنت برسائے، ہر خشکی اور تر میں، ہر اونچائی اور نیچائی میں، ہر پہاڑی اور ہموار پن میں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو اس گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو اس گمراہی کو سمجھتے ہیں، اللہ ان کو توبہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، ذکر ولادت، میلاد النبی، مولود النبی کے جو جائز طریقے ہیں ان کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میلاد کے نام پہ رسومات، رواجات، خرافات کو رواج دیا جاتا ہے، اللہ ہمیں ان بدعات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں آخر میں بھی یہی دوبارہ عرض کروں گا، علماء دیوبند اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد النبی، حضور کی ولادت کو مانتے ہیں۔ ولادت کے جو صحیح واقعات ہے، ثابت شدہ واقعات ہیں، ان کا تذکرہ کرنا ایمان سمجھتے ہیں۔ حضور کے ولادت سے لے کر وفات تک حضور کے جسم کے ہر اعضاء کا تذکرہ کرنا ایمان سمجھتے ہیں۔ حضور کے ساتھ جن کا بھی رشتہ جڑا ہے ان کا تذکرہ کرنا ایمان سمجھتا ہے۔ مخلوقات میں جن جانوروں کا تعلق حضور کے ساتھ جڑا ان کا تذکرہ کرنا ایمان سمجھتا ہے۔ حضور نے جو مبارک تلواریں ہاتھ میں لی ہے ان کا تذکرہ کرنا ایمان سمجھتے ہیں۔
اسی طریقے سے حضور جہاں سے گزرے ہیں اس زمین کا تذکرہ کرنا ایمان سمجھتے ہیں۔ حضور کو جن ہواؤں نے دیکھا ہے، جن ہواؤں نے حضور کے مبارک جسد اطہر کو چھویا ہے، ان ہواؤں کا تذکرہ کرنا ایمان ہے۔ آسمان نے حضور کو دیکھا، آسمان کا تذکرہ کرنا ایمان ہے۔ جس زمین پہ حضور چلے اس کا تذکرہ کرنا ایمان ہے۔ جس حجر شجر فجر زمین آسمان زمان زمین مکان مکین چنا چنین نے حضور کو جانا، ان کو پہچانا، ان کے ساتھ تعلق جوڑا، نسبت جوڑی، ان کا احترام جانا، ان سب کا تذکرہ کرنا علماء دیوبند اپنے ایمان کا بنیادی حصہ سمجھتے ہیں۔ چجائے کہ ہم پر یہ ظالم لوگ یہ تہمت باندھے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک اور صحیح واقعات کے بیان کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، یہ ہم پر بدترین تہمت اور بدترین الزام ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور زیادہ عقیدت اور احترام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔